جیسے جیسے ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے ناظرین، ہر بات جو ہے وہ کھل کر واضح ہوتی چلی جائے گی۔ یہاں تک جو بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کھول کر واضح کر دیا کہ دجال کیا ہوگا۔ دجال انسان نہیں ہوگا، دجال شیطان ہوگا۔ شیطان کیا ہے؟ ہر وہ شے جو انسان کی ضرورت سے زائد ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حیات الدنیا، دنیا کا مال و متاع، دنیاوی اشیاء۔ اور قرآن میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ شیطان کیا ہے۔ شیطان ہر وہ شے جو کھلم کھلا ارد گرد تمہارے موجود ہے، جو تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہے، اللہ کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ اتنا کچھ بیان کرنے کے باوجود، اتنا کچھ کھول کر بیان کرنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، ذرا اس روایت پر نگاہ دوڑائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس میں کچھ شک نہیں، میں نے تمہیں دجال کے بارے میں جو بھی ایجادات، حادثات، واقعات ہوں گے سب بیان کر دیا۔ اس کے باوجود مجھے یہ یقین ہے کہ وہ تمہاری عقلوں میں نہیں آئے گا، یعنی تم ان ایجادات وغیرہ کو دجال کی بجائے اپنا مسیحا تسلیم کر بیٹھو گے۔ اور حیران کن طور پر آج تک کیا یہ نہیں ہوا؟ آج اگر آپ سے پوچھا جائے یہ گاڑیاں، یہ جہاز، یہ مشینیں، یہ طرح طرح کی جدید سائنسی طریقے سے اگائی جانے والی فصلیں، یہ خوراکیں، یہ کیا ہیں؟ آج جس انسان سے بھی پوچھا جائے تو وہ آگے سے ایک ہی جواب دیتا ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھی چیزیں ہیں، یہ تو انسان کے لیے مسیحا ہیں۔ ناظرین، مثال کے طور پر اگر ہم تھوڑا غور کریں تو آج سے چند دہائیاں پہلے یا چند صدیاں پیچھے چلے جائیں تو اس وقت جب ایک عورت کپڑے دھوتی تھی تو اس کو کتنی محنت کرنا پڑتی تھی، کتنی مشقت اٹھانا پڑتی تھی، لیکن آج جتنے کپڑے وہ پہلے ایک ماہ سے بھی زیادہ مدت میں دھوتی تھی، اس سے زیادہ کپڑے چند لمحوں کے اندر ایک مشین جو ہے وہ دھو کر، سکھا کر تیار کر کے دے دیتی ہے، جس مشین کو ہم واشنگ مشین کہتے ہیں۔ اور یہ مشین کیا ہے؟ انسان کے اپنے ہاتھوں سے خلق کی ہوئی ایک مخلوق۔ آج جب ہم کسی سے بھی پوچھیں کہ یہ مشین کیا ہے تو ہر ایک کا یہی جواب ہے کہ یہ مشین جو ہے یہ انسان کے لیے سہولت ہے، یہ انسان کے لیے فائدہ ہے۔ یعنی یہ مشین کیا ہے؟ یہ مشین انسان کے لیے مسیحا ہے۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے۔ ہم صرف اس کا ایک ہی پہلو دیکھتے ہیں جو ہمیں فائدہ مند نظر آتا ہے، اس کا دوسرا پہلو ہم یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دجال آور ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ اس روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دجال کے فتنے سے اعظم نہ کوئی فتنہ تھا اور نہ ہوگا یہاں تک کہ قائم ہو جائے گی ساتھ، اور نہ ہی کوئی نبی مگر اور تحقیق ڈرایا اس نے اپنی قوم کو اس سے، یعنی دجال کے فتنے سے۔ اور میں تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں ایک ایسی شے کی جو کسی نبی نے خبر نہیں دی، کہ اس میں کچھ شک نہیں وہ آور ہوگا، اور میں گواہی دیتا ہوں
میں اس پر شاہد ہوں کہ اس میں کچھ شک نہیں، اللہ ہرگز اور نہیں ہے۔ تو ناظرین، اور کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر ہم سب سے پہلے لفظ اور کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جب تک ہم لفظ اور کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم پر یہ بات واضح نہیں ہوگی، کیونکہ اور کا معنی کانا کے کر دیے جاتے ہیں۔ جب اس روایت کے اس حصے کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں، وہ کانا ہوگا اور اللہ جو ہے وہ کانا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، کیا یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں جیسے ایک انسان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں؟ اس کا تو یہ مطلب ہو جاتا ہے کہ اگر دیکھو جو سامنے آیا جس نے آ کر رب ہونے کا دعویٰ کیا، اگر تو اس کی دو آنکھیں ہوئی تو وہ تو تمہارا رب ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ جو ہے، اللہ کی ذات کی دو آنکھیں وہ بھی انسان کی طرح کی۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بہت بڑا بہتان جو ہے وہ باندھا جاتا ہے اور باندھا جا رہا ہے۔ اور کسے کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کسی بھی شے کے ایک ہی پہلو کو دیکھنا۔ مثال کے طور پر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کو جب آپ کریں تو اس کا صرف ایک ہی رخ دیکھ پائیں، ایک ہی رخ سے دیکھ کر اس کو کریں، دوسرا رخ جو ہے وہ نامکمل رہے۔ کوئی بھی کام کرنا، کوئی بھی شے بنانا تو وہ عیب دار، عیب زدہ، نقائص والی بنانا، جس میں خامیاں ہوں، خرابی ہوں، جس کا آپ ایک رخ تو دیکھ پائیں لیکن دوسرا رخ جو ہے وہ آپ نامکمل چھوڑ دیں، اسے نہ دیکھ پائیں۔ یہ کہتے ہیں اور ہونا۔ اور کہتے ہیں کوئی بھی ایسی شے جو خامیوں والی ہے، جو نامکمل ہے، جو ایک طرف سے تو مکمل نظر آ رہی ہے، اس کا ایک پہلو تو مکمل نظر آ رہا ہے لیکن دوسرا پہلو جو ہے وہ اس کا نامکمل ہے، خامیوں والا، خرابیوں والا، نقائص سے بھرپور۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر شے کا اس سے جوڑا بنایا۔ تو اسی طرح کوئی بھی شے ہے، کوئی بھی خلق ہے تو اس کا صرف فائدہ ہی نہیں، اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی بھی شے خلق کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا فائدے والا پہلو اور دوسرا اس کا نقصان والا پہلو۔ تو جو بھی کام دونوں پہلوؤں سے مکمل کیا جائے، دونوں پہلوؤں کو دیکھ کر کیا جائے، وہ ہوتا ہے اور نہ ہونا۔ لیکن کوئی بھی کام صرف ایک ہی پہلو سے دیکھ کر کیا جائے، ایک ہی پہلو کو دیکھ کر کر پانا، دوسرے سے نامکمل چھوڑ دینا، دوسرے سے نہ کر پانا، یہ اور کہلاتا ہے۔ مثلا ناظرین، اس کی مثال یوں لے لیں، ایک طرف اللہ جو ہے وہ رب ہیں اور دوسری طرف دجال جو ہے وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ ہم نے پیچھے جان لیا کہ دجال کیا ہے۔ دجال ہے تو دنیا میں طرح طرح کی مخلوقات جن کا خالق انسان ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے رب ہونے کے ناطے ایک طرف انسان کی ضرورت، اس کے سفر کا ذریعہ، اس کی سفر کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کے سفر کے ذرائع دیے، جن میں گدھے، گھوڑے، اونٹ، خچر وغیرہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی سواری کے ذرائع خلق کیے، اس میں کچھ شک نہیں کہ ان کی رفتار انسان کے خلق کیے ہوئے سواری کے ذرائع سے کئی گنا کم ہے، لیکن اللہ نے جو سواری کے ذرائع خلق کیے، اگر وہ ارب خرب سال بھی استعمال ہوتے رہیں گے تو دنیا میں کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خلق کیا تو جو وہ خارج کرتے ہیں، جو کچھ کھاتے ہیں اور پھر وہ خارج کرتے ہیں، جو فضلہ خارج کرتے ہیں وہ دوسری مخلوقات کی خوراک ہے۔ یوں فضلہ جو ہے وہ اس دنیا میں جمع نہیں ہوتا، بڑھتا نہیں، وہ دوسری مخلوقات کے استعمال میں آ جاتا ہے۔
یوں کائنات میں یہ جو نظام ہے یہ اسی طرح بیلنس رہتا ہے، یہ میزان جو ہے، توازن جو ہے یہ قائم رہتا ہے، برقرار رہتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس انسان کے خلق کردہ سواری کے ذرائع، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، انسان کی سواری کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو ذرائع خلق کیے، وہ دونوں لحاظ سے مکمل خلق کیے، ان میں کوئی خامی نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نقصان والا پہلو جو ہے اس کے اندر خامیاں وغیرہ ختم کر دی، دور رکھیں، خامیوں سے پاک خلق کیا۔ لیکن انسان کے خلق کردہ جو سفر کے ذرائع ہیں، یہ جو مشینیں ہیں جنہیں ہم گاڑیاں، جہاز، ٹرینیں وغیرہ کہتے ہیں، ناظرین یہ جب انسان ان سواری کے ذرائع کو استعمال کر رہا ہے تو یہ کاربن جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں، کاربن چھوڑتے ہیں، دھواں چھوڑتے ہیں۔ اب یہ دھواں کہاں جا رہا ہے؟ انسان نے جب خلق کیا ان ذرائع کو تو صرف ایک ہی پہلو دیکھا، وہ ایک ہی پہلو کون سا ہے؟ وہ فائدہ ہی فائدہ دیکھا کہ اتنی تیز رفتاری سے سفر ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اتنی آسائشیں، سہولتیں، آسانیاں، آرام ہوگا، سکون ہوگا، سفر سالوں کا دنوں میں، گھنٹوں میں طے ہو جائے گا۔ لیکن جو دوسرا پہلو ہے ناظرین، اس سے بالکل اندھا رہا، وہ اسے نظر ہی نہیں آیا۔ وہ کیا کہ یہ گاڑیاں، یہ جہاز، یہ مشینیں آج جو دھواں چھوڑ رہی ہیں، اور جن فیکٹریوں میں، جن کارخانوں میں یہ مشینیں، یہ گاڑیاں بنتی ہیں، وہاں سے جو دھواں خارج ہو رہا ہے، آج پوری دنیا اس دھوئیں سے بھر گئی۔ اس دھوئیں کی وجہ سے آج ہر سال کم از کم 33 لاکھ انسان جو ہیں وہ موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ دنیا کی 99% آبادی کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے اس دھوئیں کی وجہ سے۔ آج دنیا میں لا تعداد بیماریاں ایسی ہیں جو اسی دھوئیں کی وجہ سے پیدا ہوئیں۔ آج دنیا میں لا تعداد مخلوقات ایسی ہیں جن کا قتل ہوا، جو صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، اور وہ اسی دھوئیں کی وجہ سے۔ ناظرین آج آسمان پھٹ چکا، اور آسمان کس وجہ سے پھٹا؟ اسی دھوئیں کی وجہ سے۔ تو آج جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ سواریاں جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ تو نقصان ہے، یہ فائدہ مند نہیں ہے، تو آگے سے کہا جاتا ہے نہیں، یہ تو مسیحا ہیں۔ دیکھو پہلے جو تم سفر کرتے تھے، سالوں میں کرتے تھے، اتنی تکلیفیں، مصیبتیں اٹھاتے تھے، حج کرنے جاتے تھے، تمہیں مہینے، سال لگتے تھے، رستے میں ذل و رسوا ہوتے تھے، تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھی، مشقت اٹھانی پڑتی تھی، حج کرتے تھے، بوڑھے حج نہیں کر سکتے تھے۔ آج دیکھو یہ سواری کے ذرائع خلق کیے تو تم بڑے آرام سے بیٹھ کر جاتے ہو، اور وہی انہی مخلوقات جو ہیں یہ ان سے سہولتیں، فائدے اٹھاتے ہو اور حج کر کے گھر آ جاتے ہو۔ کتنا آرام دہ! یہ نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ یہ فساد ہے یا اصلاح ہے؟ یہ دجال ہے یا مسیحا ہے؟ تو اس کو اصلاح پیش کرتے ہیں، اس کو مسیحا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور اس کو پھر دنیا کی اکثریت جو ہے اسی کو مسیحا تسلیم کر رہی ہے۔ آج اس سب کو رب بنا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ ہے آور ہونا۔ تو دجال جو ہے وہ آور ہوگا، یعنی ہر وہ شے دجال ہوگی جس میں خامیاں ہوں گی، نقائص ہوں گے، خرابیاں ہوں گی۔ جو ایسی شے کو خلق کرے گی، خامیوں والی شے کو خلق کرے گی، خرابیوں والی اشیاء کو خلق کرے گی، وہ جو خالق ہوگا وہ دجال ہوگا۔ اللہ جو ہے وہ آور نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ جو ہے وہ سبحان ہے، اللہ پاک ہے اس سے کہ وہ عیبدار خلق کرے۔ اللہ کوئی بھی کام جو کرتا ہے وہ اس کام کے دونوں پہلوؤں سے اس شے کو مکمل کرتا ہے۔ اللہ کی ذات جو بھی کام کرتی ہے، اللہ جو بھی کام کرتا ہے وہ دونوں پہلوؤں سے مکمل، ہر قسم کی خامیوں خرابیوں سے پاک خلق کرتا ہے اللہ۔
تو ناظرین یہی وہ واحد ایک علامت تھی، یہی وہ واحد ایک خبر تھی جو دجال کی پہچان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منفرد بیان کی کہ جان لو دجال جو ہے وہ آور ہوگا، اللہ جو ہے وہ ہرگز آور نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ ہر وہ شے جس میں خامیاں ہوں، جس میں خرابیاں ہوں اور انسان اس کے باوجود اس کو اپنے لیے مسیحا سمجھتا ہے، اپنے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دجال، انسان اس کے دھوکے کا، دجل کا شکار ہو گیا۔ اور جو بھی ایسا خلق کرتا ہے، جس سے بھی ایسا کام ہوتا ہے، جو بھی ایسا کر رہا ہے، وہ دجال ہے۔ اللہ جو بھی کام کرتا ہے وہ ہر لحاظ سے پاک مکمل کرتا ہے، وہ کسی قسم کی خامی رائی برابر بھی کوئی عیب، کوئی فطور کسی شے میں نہیں چھوڑتا۔ تو جس شے میں بھی ہمیں یہ بات نظر آئے، خامی نظر آئے، خرابی نظر آئے، تو وہ کیا ہے؟ وہ دجال ہے، لہذا اس سے بچنا۔ پھر اس کے علاوہ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں تھا، یعنی کہ ماضی میں بھی ایسے، یہ جو دجال کا فتنہ ہے یہ ماضی میں بھی گزر چکا۔ اور پھر اس فتنہ کو کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ فتنہ کیا ہے؟ اعظم، اس سے اعظم کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اعظم کسے کہتے ہیں؟ اعظم اس کا مادہ ہے عظامہ، عین زوئیں میم۔ عربی میں عظامہ ہڈی کو کہتے ہیں، ہڈی میں مضبوطی پائی جاتی ہے، سختی پائی جاتی ہے، قوت پائی جاتی ہے، اور ہڈی جو ہے وہ جسم کے اندر پائی جاتی ہے، گوشت کے اندر۔ ہڈی جو ہے اگر اس کو ٹیڑھا کریں تو وہ ٹیڑھی نہیں ہوتی، وہ مڑتی نہیں۔ اگر آپ ٹیڑھا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ پھر اسی طرح ہڈی جو ہے وہ گوشت کے اندر پائی جاتی ہے، جسم کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر جسم کے اندر سے تمام کی تمام ہڈی نکال لی جائے تو پیچھے جسم کی کیا اہمیت رہے گی، کیا حیثیت رہے گی؟ اس شے کو اعظم کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنے بھی فتنے ہیں ان میں سے اعظم جو ہے فتنہ دجال ہے، یعنی کہ دجال کا فتنہ ایسا فتنہ ہے اگر اس فتنے کو فتنوں سے نکال دیا جائے تو باقی فتنوں کی اہمیت و حیثیت بالکل ایسی ہی رہ جائے گی جیسے جسم کے اندر سے، گوشت کے اندر سے تمام کی تمام ہڈی نکال لی جائے تو جو جسم کی اہمیت و حیثیت رہ جاتی ہے۔ اس سے جو بات سامنے آئی وہ یہ سامنے آئی کہ دجال بنیادی طور پر دنیا ہی کے فتنوں کا نام ہے، لیکن دنیا کے فتنوں کی ان پیک کا نام ہے، یعنی کہ جو سب سے اوپر والے، جو سب سے بڑے فتنے ہیں دنیا کے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی فتنے ہیں ان میں سے جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جو سب سے بڑا فتنہ تھا، وہ کون سا فتنہ ہے؟ وہ فتنہ دجال کا، وہ فتنہ دجال ہے۔ یعنی کہ اب فتنہ کسے کہتے ہیں یہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم لفظ فتنہ کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں جو ہے مزید بات واضح نہیں ہوگی۔ ناظرین فتنے کو ہم ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شے ہے، مثلا آپ ایک شیمپو بناتے ہیں، مارکیٹ میں اس سے پہلے بال دھونے کے لیے کوئی ایسا شیمپو وغیرہ موجود نہیں، آپ نے سب سے پہلے ایک شیمپو بنایا، وہ بازار میں آیا تو آتے ہی وہ لوگوں میں مقبول ہو گیا۔ جب کوئی بھی وہ شیمپو خریدتا ہے، اس سے بال دھوتا ہے تو اس کے بال انتہائی اچھے زبردست ہو جاتے ہیں اور وہ بہت مشہور ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل میں لالچ پیدا ہوتا ہے، جن کے دل میں مرض ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ آپ نے جو شیمپو بنایا بالکل اسی طرح کا ایک نقل بناتے ہیں، ایک یا ایک سے زائد نقلیں بناتے ہیں اور وہ بازار میں لے آتے ہیں۔ تو ناظرین جب تک بازار میں آپ کا بنایا ہوا ایک ہی شیمپو موجود ہے تب تک اگر کوئی بچہ جائے، نوجوان جائے، بوڑھا جائے، عالم جائے، جاہل جائے، کوئی بھی جائے، اس
اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، وہ دکاندار کو پیسے دے گا، قیمت دے گا اور شیمپو اٹھا کر لے آئے گا۔ لیکن جب اس اصل کے مقابلے میں ایک یا ایک سے زائد نقالیں آ گئیں تو جب بھی کوئی جائے گا، خواہ وہ بڑے سے بڑا علم رکھنے والا ہی کیوں نہ جائے، جب وہ جائے گا اور شیلف پر پڑے ہوئے شیمپو دیکھے گا، ایک ہی لیبل کے اندر 10 بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، تو ان میں سے جب وہ ایک خرید کر لے آئے گا، آ کر جب استعمال کرے گا تو اسے پتا چلے گا وہ یہ تو جعلی ہے، یہ تو نکلی ہے۔ اب جب دوبارہ اگر وہ خریدنے جاتا ہے یا آپ خریدنے جاتے ہیں تو آپ کے اوپر یہ امتحان جو ہے وہ طاری ہو جائے گا، آپ ایک امتحان میں پڑ جائیں گے کہ آیا ان میں سے اصلی کون سا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک اصلی ہے، باقی 9 جو ہیں وہ جعلی ہیں۔ اب دیکھنے میں جو ساری وہ بالکل ایک جیسی لگ رہی ہیں، ایک جیسی تو دور کی بات ہے، جو نقل ہے وہ ایسی بنائی گئی کہ جو اصل ہے وہ نقل کے مقابلے پر نقل نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین، ایسے میں کوئی بھی انسان جب جائے گا، ہاں وہ کتنے ہی علم والا کیوں نہ ہو، تو اس کے اوپر ایک امتحان جو ہے وہ برپا ہو جائے گا کہ آیا ان میں سے اصل کون سی ہے، ان میں سے اصل شیمپو کون سا ہے۔ اس شے کو، اس امتحان کو، ایسے امتحان میں پڑ جانے کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خلق کر کے دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک طریقہ بتایا، جس طریقے کو، جس فارمولے کو دین کہا جاتا ہے، اور اس دین کا نام یعنی اس فارمولے کا نام اسلام رکھا، سلامتی پانے کا طریقہ۔ یعنی کہ دنیا میں تمہیں ایک محدود مدت تک موقع دیا جا رہا ہے، ایک مقصد ہے، اس کو تم نے پانا ہے، حاصل کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تمہیں یہ طریقہ کام آئے گا، اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے تم اس مقصد کو پورا کر لو گے۔ تو جب تک دنیا میں صرف وہی ایک فارمولا، وہی ایک دین رہے گا تو کوئی فتنہ نہیں، یعنی کوئی امتحان نہیں۔ ہر خاص و عام کو، بچہ ہے، بوڑھا ہے، نوجوان ہے، عالم ہے، علم نہیں ہے، سب کے اوپر واضح ہوگا کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے پورا کرنا ہے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے ایک دین، ایک طریقے کے برعکس اور طریقے بھی کھڑے کر دیے جائیں کہ انسان کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، جب ایک کے مقابلے پر 2 یا 2 سے زائد اور طریقے ہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ امتحان میں پڑ جائیں گے کہ آیا ان میں سے اصل کون سا ہے، کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ مقصد پورا کیسے کیا جائے گا۔ تو یہ جو بات ہے، یہ جو امتحان ہے، یہ فتنہ کہلاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں ایک محدود مدت کے لیے موقع دیا، ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک دین دے دیا، ایک طریقہ دے دیا کہ دنیا میں تمہارا آنے کا مقصد یہ ہے، یہ ایسے پورا ہوگا، تو پھر ناظرین شیاطین نے اس کے مقابلے پر اور طریقے کھڑا کرنے شروع کر دیے، فتنے کھڑے کرنا شروع کر دیے۔ تو ایسے چلتا گیا، چلتا ایک وقت ایسا آیا، پیچھے جتنے بھی فتنے ہیں ان میں انسان سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اصل ہے، یہ نقل ہے، پھر بھی بہت حد تک آسانی ہوتی ہے۔ لیکن جو ان میں سب سے بڑا فتنہ ہے، جو دجال کا فتنہ ہے، جب وہ آ جائے تو پھر انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ اس کو پہچان نہیں پاتی۔ اس وجہ سے اسے اعظم کہا گیا کہ اگر فتنوں میں سے اس فتنے کو نکال دیا جائے تو پیچھے فتنوں کی باقی جتنے بھی فتنے ہیں ان کی اہمیت و حیثیت بالکل ایسی رہ جائے گی جیسے کہ جسم سے ہڈی نکال دی جائے تو پیچھے جو جسم کی اہمیت و حیثیت رہ جائے۔ تو آج ناظرین ہم دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں یا اپنے آپ سے سوال کریں کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو آپ کے نزدیک اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس مقصد کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
کسی سے بھی سوال کریں، سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آج ہم انسانوں کو دیکھیں تو ہر انسان آج حیات الدنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہاں تک کہ جب کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت والدین کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس کو بڑا جب یہ ہوگا تو اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو انجینئر بنائیں گے، اس کو سائنٹسٹ بنائیں گے، فزسٹ بنائیں گے، کیمسٹ بنائیں گے، یہ فلاں بزنس کرے گا، یہ ایجادات کرے گا، یہ کوئی شہد دریافت کرے گا۔ تو ناظرین یہی تو وہ فتنہ ہے، یہی تو فتنہ دجال ہے۔ آج ہر انسان کی دنیا میں زندگی کا مقصد ہی یہ بن چکا ہے، یہ ایجادات کرنا، ان ایجادات کا حصول اور دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے وہ کسی کو علم نہیں، سب بھول چکے ہوئے ہیں۔ آج کا انسان کہتے ہیں جس کو اس کی حقیقت، اس کا ماضی بلا دیا گیا، تو آج کا انسان بھی اعظم انسان ہے، یعنی کہ ایسا بھولا ہوا ہے، ایسا بھولا ہوا کہ اگر اس بھولے ہوئے کو نکال دیا جائے تو پیچھے بھولے ہوئے کی کوئی اہمیت و حیثیت رہے گی نہیں، اتنا بڑا بھولا ہوا۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ناظرین جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں دجال کیا ہے ہم ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے ہر بات کو کھولتے چلے جائیں گے، واضح کرتے چلے جائیں گے۔